کہ ہم مکے میں مریں گے یا مدینے میں. اچھا حسینی صاحب جو حدیث ہے کہ 14 جنوری نبی ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਤਬ ਅੱਲਾਹ ਲਾ ਅਗਲੇ ਬੰਨਾ ਅਨਾ व रसूली सलामुन कौलम में रब रहीम. हम मक्का में मरेंगे या मदीना में. कापी इलामात हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम सफ़ा 55. तर्जुमा, खुदा ने इब्तदा से मुकद्दर कर छोड़ा है कि वो इसके सिवा उसके वो और उसके रसूल गालिब रहेंगे. खुदाए रहीम कहता है कि सलामती है, यानी खैब व खासर की तरह तेरी मौत नहीं है. और ये कलमा कि हम मक्का में मरेंगे या मदीना में, इसके ये मानी है कि कबल अज़ मौत मक्की फतह नसीब होगी, जैसा कि वहाँ दुश्मनों को कहर के साथ मगलूब किया गया था, इसी तरह यहाँ भी दुश्मन कहरी निशानों से मगलूब किए जाएंगे. सुभान अल्लाह. ये मानी है कि कबल अज़ मौत मदनी फतह नसीब होगी, खुद बखुद लोगों के दिल हमारी तरफ माइल हो जाएंगे. روحانی فتح ہے. اللہ اگلے بننا انا و رسولی مکہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور فکرہ سلام قول من رب رحیم مدینہ کی طرف. بدر جلد نمبر 2 19 جنوری 1906. جی جی ہاں جی ہاں جی مفتی صاحب ہوں دسو. مفتی صاحب آپ بتائیں. نہیں جواب مل گیا ہے مجھے مربی صاحب. یہ اس میں کیا جواب دیا گیا مجھے نہیں سمجھ آئی. علاج کرانا پڑے گا تھوڑا سا اس کے لیے نا, وہ تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ مرزا اپنی روحانی فتح کی جواب تو نبی حسینی صاحب نے دیا نا, تو ان سے ہی مانگے دوبارہ. جو ہے وہ اس کے نبی اس کے رسول ہی غالب آئیں گے. میں اس جگہ تو پڑھ دیتا ہے 14 جنوری 1906 دا. آپ کو جواب ہے مفتی صاحب, ان کو آپ کو بالکل جواب ہے. نہیں مطلب میں کیا سمجھوں کہ یہ میں نے پڑھا, مجھے پتا ہی کیا کہہ رہے ہیں. مکہ مدینہ میں تو وہ مرے نہیں ہیں, تو مرزا صاحب نے تو فرمایا تھا. نہیں, وہ مفتی صاحب وہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے لیے جو سافٹ ویئر چاہیے, سن تو حسینی صاحب نے کہہ دیا, میں نے جواب دے دیا ہے. جی ناصر صاحب مرزا صاحب نے فرمایا کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے جناب اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی پیشگوئی پوری نہ ہو. وہ غلط کیا ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ٹٹی سے خوشبو آئے تو سچا ہے. اس کا مطلب کوئی بتائے اور اس کی تحقیق نہ کریں اور اس کو آ کے وہ اسی طرح بیان کر دیں, تو اس کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے. تو یہ وہ جو حدیث ہے نا وہ آپ کے متعلق ہے, مرزا صاحب کے متعلق نہیں ہے. آپ غلطی لگتی ہے. مطلب آپ نے بجائے آپ نے تحقیق نہیں نہ کی, وہ آگے پیچھے نہیں نہ پڑھا, پوری تحریر نہیں بتائی, تو اس کا یہ جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے آپ کا. بس اب جواب ناصر احمد صاحب دے رہے ہیں کہ بشر صاحب دے رہے ہیں. مجھے کہ مرزا جی کی پیشگوئی یہ پوری نہیں ہوئی ان کو, تو اور وہ 26 مئی کو لاہور میں ٹٹی متر کرتے مر گئے. تو یہ بتائیں کہ جب نبی پاک فوت ہوئے تھے انہوں نے برتن منگا کے پیشاب کیا تھا کہ نہیں, یہ حدیث آپ نے پڑھی ہے؟ یہ موضوع نہیں ہے, یہ میرا سوال نہیں ہے. ہو سکتا ہے نا کہ مرزا جی کا جو آقا تھا وہ بھی پیشاب کرنے کے بعد ہی فوت ہوئے ہیں نا, تو ان کی سنت پہ ہی چلتے ہوئے مرزا صاحب بھی اس طرح فوت ہو گئے ہیں. تو کیا خیال ہے, جیسے آقا ویسے ہی غلام. فرمایا تھا کہ خدا یا لاش میرے فرقے کے لوگوں کو ایسا عروج دے گا کہ وہ دلائل کے ذریعے سے اگلے کا منہ بند کر دیں گے. ابھی آپ کا منہ میں نے بند تو کر دیا ہے. نہیں, یہ تو آپ گپے مار کے اور توہین کر کے منہ بند کر رہے ہیں. نہیں, میں نے تو توہین نہیں کی, توہین تو آپ نے کی ہے. میں نے تو آپ کو آپ کے مطابق جو نہیں, تو یہ مرزا جی کو مکہ اور مدینہ میں مارنے کی بات کرنا یہ توہین ہے. نہیں بالکل نہیں, رسول اللہ کا پیشاب کرنا توہین ہے.
نہیں میں تو مرزا قادیانی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے یہ میرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں، لیکن وہ مکہ مدینہ میں نہیں مرا، اس کے الٹا وہ لاہور کے اندر ٹٹی موتر کرتے مر گئے۔ بھائی نبی ٹٹی موتر کرتے ہوئے نہیں مر سکتے، بتائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ٹٹی نہیں موتر کی بتائے بات تو نہیں، صحیح نا، بات ہو رہی ہے مکے مدینے آپ کی، کو اعتراض ٹٹی موتر پہ ہے کہ مکے مدینے پہ ہے؟ مکے مدینے پہ۔ اچھا مکے کے مدینے کے جو کیلے ہیں وہ کھانے کے لیے ہوتے ہیں کہ دینے کے لیے ہوتے ہیں، یہ ذرا نہیں وہ تو برکت بی بی کو رنڈی کو دیے تھے نا مرزا جی نے کیلے، ان کی بات ابھی میں، برکت بی بی رنڈی تھی؟ جی رنڈی تھی، وہ رنڈی کا بیوہ کیا تھی، مطلب ہوتا ہے؟ بیوہ تھی وہ؟ بیوہ ہاں جی۔ تو آپ کی والدہ بھی رنڈی ہوئی ہوگی ایک دن؟ چلے وہ موضوع نہیں ہے ابھی کیلے موضوع نہیں ہے۔ آپ کی جو امی رنڈی تھی وہ کب رنڈی ہوئی تھی؟ دیکھیں یہ تو وہ آپ آپ کا ابا الجھا رہے پہلے ہیں۔ رنڈا ہوا تھا کہ والدہ پہلے رنڈی ہوئی تھی؟ جب آپ کی امی رنڈی ہوئی تھی آپ اس کو کہتے تھے امی رنڈی؟ اچھا مرزا قادیانی جو ہے نا وہ مکہ مدینے میں مرا تھا کہ نہیں؟ اب یہ سیرت المہدی ہے، صفحہ نمبر 623 ہے، حصہ سوم ہے، اور قادیانیوں کی حدیث نمبر 672 ہے۔ جو پیر میر علی شاہ تھا وہ مرنے سے پہلے اسے ٹٹی آئی تھی کہ اس کو قبض تھی؟ حضرت مسیح موتر لہ شلوار نے حج نہیں کیا، اعتکاف نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں یعنی دی، کہ حضرت مسیح جو ہے حضرت عیسیٰ ان کو موتر شلوار آپ کہتے ہیں؟ تسبیح نہیں رکھی حضرت میرے مسیح سامنے۔ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کا ٹائٹل ہے، تو آپ ان کو حضرت عیسیٰ مسیح کی بجائے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ موتر شلوار؟ میرے سامنے دب یعنی گو کھایا، تو یہ لکھا ہوا ہے سیرت بھائی المہدی گوں تو کے اندر، صحابہ کرام بھی کھاتے رہے ہیں، بے شک وہ رسول اللہ کا تھا خوشبودار تھا، یہ تو لکھا ہوا ہے سیرت المہدی میں لکھا ہوا ہے، بھائی آپ دیکھ گوں لیں۔ کھانا اپنا صحابہ کی سنت ہے، تو اس میں کیا بری بات ہے؟ اس میں کیا نہیں میں ابھی مرزا صاحب کے گو کھانے کے اوپر بات نہیں کر رہا، میں آپ تو صحابہ کے مکہ، گوں کھانے کی بات کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے؟ بھائی صحابہ کرام نے رسول اللہ کا کھانا کھایا کہ نہیں؟ گوں کھایا کہ نہیں؟ روایت ہے نا 672 جی جی وہ کہنے نے ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حج نہیں کیا، اعتکاف نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، تسبیح نہیں رکھی، میرے سامنے ذب یعنی گو نہیں کھانے سے انکار کیا، صدقہ نہیں کھایا، زکوٰۃ نہیں کھائی، صرف نذرانہ اور عطیہ قبول فرماتے تھے، پیروں کی طرح مسلح اور خرقہ نہیں رکھا، رائج الوقت درود و وظائف مثلاً جی حسینی صاحب کیونکہ مرزا جی مکے میں مرے یا مدینے میں؟ حسینی صاحب یہ جواب نہیں ملا تو ہمیں بھی جواب آج نہیں ملا کہ رسول اللہ کی پخانہ مبارک میں کس قسم کی خوشبو آتی تھی؟ موتیے کی، گلاب کی، چنبیلی کی، یا ون مین شو؟ کون سا پرفیوم تھا؟ حسینی صاحب آپ سن رہے ہیں؟ ہاں جی جی میں دونوں کی سنتا ہوں۔ ایک منٹ جی حسینی صاحب ایک منٹ۔ اچھا حسینی صاحب دیکھیں میں ایک مسلمان ہوں اور میرے سامنے میرے سامنے میرے مقدسات کی توہین ہو رہی ہو تو میں یہاں ایسے ماحول میں بیٹھنا برابر رکھا جی۔ حسینی صاحب میں اجازت چاہتا آدھا ہوں۔ گھنٹہ بیٹھے رہے ہو، ابھی توہین یاد آ گئی ہے، ابھی بغیرت کو غیرت آ گئی ہے یاد۔ 45 منٹ مزے لے کے اور اچانک ہی اس زنہے خسرے سید کو غیرت آ گئی ہے، ابھی شرم آ گئی ہے۔ چلیں الحمدللہ۔ میں کہا کشمیری صاحب اس سید زنہے خسرے کو اچانک ہی غیرت آ گئی ہے۔ ویسے بڑی بات ہے یہ کے بگایا دیکھو یہ مسلمان اپنے آپ کو کہلواتے ہیں جب اور زبان دیکھو فلیوروں کی بات کی ہے تو سید کو اچانک ہی گستاخی یاد آ گئی ہے، حالانکہ مدینے کے کیلے جو ہوتے ہیں وہ کھانے کے لیے نہیں بلکہ لینے کے لیے۔ یہ وہ بدبخت انسان ہے جس کے منہ سے کوئی اچھی بات نہیں نکلتی۔
حسینی صاحب سے یہ میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا، اگر اجازت آلے دیں تو۔ رسول اور اولاد علی کو ہوئی تھی جناب، یہ سب کچھ کر حسینی سکتے بھائی میرا آپ سے سوال ہے، میرا اور کسی سے نہیں ہے۔ جس کے منہ سے بھی گند نکلتا ہے وہ بالکل۔ اپنے منہ سے ہی حسینی وہی صاحب کام نیچے سے کرتا ہے، وہی منہ سے کری جا رہا ہے۔ حسینی صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے اور کسی سے نہیں ہے، صرف حسینی صاحب سے۔ کیا یار ایک عالم دین شاہ کا نام لگایا ہو ساتھ، سید ذات، کیا جس ساتھ وہ مفتی یہ بھی تو لگایا۔ ہاں جی مفتی بھی لگایا، سوال یہ کرنا چاہیے تھا اور جواب بھی بڑا اچھا دے دیا ہے کہ یہ جو مکہ مدینہ کی پیش گوئی ہے، حضرت مرزا صاحب کہتے ہیں یہ پوری نہیں ہوئی، پوچھیں ان سے، یہ احمدی بیٹھے کیوں پوری نہیں ہوئی؟ اس کے بعد وہ جو ایک گندا لفظ لگا دیا ہے، کیا یہ ایک عالم دین کو شعبہ دیتا ہے؟ اس کی شایان شان ایک سید کی اپنا قد گھٹانے والی بات ہے۔ انہوں نے پھر اب ہم بمباسٹک کو کیا کہیں؟ پھر یہی جواب بنتا ہے جو بمباسٹک نے دیا ہے۔ بھائی راشد صاحب، یہی بنتا ہے بس۔ آپ جو میرے محترم باتیں کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کہ سیولائزڈ انوائرمنٹ کی بات، نہیں، اس کا مقام دیکھیں، وہ جو اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے مقام، مقام ہے ایک لانتی ہے گندا گلی، وہ claim کرتا ہے۔ مقام ہے اس کا، یہ حسینی صاحب سے پوچھیں وہ نام کیا بہت اس اس کا کا اس کا مقام اس کا مقام بنانے والے بھی ہماری نظر میں تو جوتیوں کے برابر بھی نہیں اس بندے کا مقام۔ یار اس کا جو مقام ہے اس کا مکان یہ بندہ تو ایک تھڑے کے مولوی سے بھی گر گیا او ہے۔ یار میرے بھائی تھڑے کا مولوی تو بڑا اچھا انسان ہوتا ہے، ماسٹر اس کا مکان ہے یار، اس کا جو مقام ہے بنانے والے یا ماننے والے یہ خبیث اس کی اوقات انسان تو ہے۔ پہلے دیکھے نا کہ ان کی اپنی کیا اوقات ہے، کوئی ریزنیبل آدمی اس کا مقام مانتا ہے؟ بتائیں مجھے۔ او چھڈو برا کی گل کرنی سی، آپ لوگ جو ہوتے ہیں جب یہ سیریس اور سیولائز گفتگو کرتے ہیں نا تو کمزوری آپ کی جانی جاتی ہے، وہ آپ کی جنٹل مین نہیں آپ کو مانتے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اچھا Bring بات کر ہے۔ کے نا بمباسٹک صاحب کل انہیں چڑھا دینی ہے کہ بمباسٹک نہیں ہے کا بیچ میں سے بنا تو وجہ۔ do I care؟ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس سے تو پہلے پھر- کیا ہوا تھا، یہ نہیں انہوں نے دیکھنا۔ نو ڈزنٹ میٹر، پہلی دفعہ ہونا ہے یہ نہیں، یہ پہلی دفعہ ہونا ہے۔ رانا صاحب اصل جو نا گل نہیں سمجھتے اس جگہ پہ نا سارے اداں دے نے جننے بھی عالم نے نا، ہم کوئی گل سارے بھی یہ کردا تے کوئی سیدھی کر دیندا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جس کو کوئی یہ فرق سو نہیں۔ کال کریم کہتے ہیں اس کریم کا یہ حال ہے، اتنی او بدبختی بھائی ہے، یہ تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ دوسری برات پتا ہو دوسری برات سے جائے گا نا مفتی اور صاحب۔ بشر نے بڑا اچھا جواب دیا، کچھ جو بشر ہے چلا گیا شاید۔ وہ شائستہ الفاظ یوز کر کے گندگی سیم ہی پھیلاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں وہ سیدھی اور طرح اچھا پنجابی حسینی صاحب نے اسٹائل میں جواب دے بھی بول دیا، کے اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، پاگل کو حسینی سمجھ صاحب ہی نہیں نے آ رہی، اتنا سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ بہترین اور اللہ خدا خوفی کے تحت وہ سر جواب سمجھنا دیا، آیا اس سے بہتر رانا کیا صاحب جواب وہ ہو سمجھنا آیا جواب یہ تھا